نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ علیہ. یہ رسالہ ہے کسی پرانے وضو کا ہے. یہ رسالہ بہت اخلاق نبی بات نہیں ہوتی، اس کی تفصیل ہے. بہت ہی اچھا رسالہ ہے، پرانے زمانے کا، بڑے لوگوں کا پرانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین. فرما رہے ہیں مصنف، یہ رسالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق کی ایک جھلک اور اس کا ادنا حصہ ہے. لکھ رہے ہیں بہت ابھی لکھا، بہت اچھا لکھا ہے. یہ رسالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اخلاق کی ایک جھلک اور اس کا ادنا حصہ ہے. واضح رہے کہ ظاہری طور طریقہ دراصل باطنی حال و احوال کا آئینہ و عنوان ہوا کرتا ہے. ظاہر ہے، ظاہری طور طریقہ فرماتے واضح رہے کہ ظاہری طور طریقہ دراصل باطنی حال و عنوان کا آئینہ و عنوان ہوا کرتا ہے. الظاہر عنوان الباطن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو ان کے اخلاق کو شمار کرایا ہے کہ ان اخلاق سے سمجھ لو کہ باطنی اعتبار سے کس درجے پر ہے. کہیں وہیں پر دیکھا شیخ عبدالقدوس نے وہیں لکھا کہ یاد نہیں آ رہا، برحال ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ظاہری اعمال و اخلاق یہ باطن کے عنوان ہوا کرتے ہیں. اس کی دلیل چاچا خود فرما رہے ہیں. واضح رہے کہ ظاہری طور طریقہ دراصل باطنی حال و احوال کا آئینہ و عنوان ہے. یعنی باطنی اخلاق و صفات کے مطابق ہی اعضاء و جوارح کے حرکات و اعمال ظاہر ہوتے ہیں. ظاہر ہے باطنی اخلاق و صفات کے مطابق ہی اعضاء و جوارح کے حرکات و اعمال ظاہر ہوتے ہیں. چاچا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یخشى قلبہ لم یخشى جوارحہ. جب دل میں خوشی ہوتا ہے تو جوارح میں بھی خوشی ہوتا ہے. چل رہا ہے آدمی اکڑ کے سمجھ جائے گا کہ اس کے باطن میں کیا ہے. دعویٰ انانیت ہے، ظاہر ہے کہ دل میں اس کے تکبر ہے. خالی یہ نہیں کسی زبان پر ہے، اس وجہ سے زبان کی حفاظت. مشائخ بھی عموماً ظاہری سے پکڑتے ہیں، یعنی کہ ہر وقت کشفی ہوتا ہے. ایک لفظ کہا اس سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہاں سے کہہ رہا ہے. ہمارے حضرت کہتے یہی ہے، کوئی بات ہوتے ہوئے ایک حرکت سے اس کے اندر ایمان ہوتا ہے. کوئی بات ہوئی بس اس بات سے پکڑتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے، کبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس کے متعلق یہ کیوں کہا اسی بات. من لم پوری تصوف کی جان من لم یخشى قلبہ لم یخشى جوارحہ. جس سے عاجزی و فروتنی ظاہر نہیں ہوتی ہے اس کا قلب بھی اس کیفیت سے خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ظاہر کو بھی درست کرتے ہیں. اس میں ہے مقبول بھی ایسی دعائیں ہیں بہت. جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کے اخلاق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ انوار الہی کے فیضان سے محروم رہتا ہے.
اکڑ کے ایک آدمی چل رہا ہے، بہت میں نے سنا محمد صاحب، کوئی جوان جا رہا تھا اکڑتا ہوا، بہت کئی مرتبہ سنا میں. کسی نے کہا بزرگ اے بیٹا ایسے نہ چلو، یہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں. یہ چال کہا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ جوان نے کہا میں جانتا ہوں. قبول کہہ دیا، تم نطفے ناپاک سے پاک ہو، پیدا ہوئے ہو، تو تمہارے پیٹ میں اور بھی باتیں اتنی غلالت پڑی ہے، یہی تم ہو. کسی کی لڑکے والے کو ہو اتنی ہی ابتدا بھی سوچو، اور اس وقت بھی تمہاری غلالت بھری ہوئی ہے پیٹ میں، یہی تم ہو. تم نے کئی مرتبہ سنائی ہے حضرت سے بقا اور بڑے سنت مسجد کو کہا تواضع خاص علامت ہے کبر کی، جو تصدر کو چاہے، تصدر مانے صدارت، صدر جگہ پر ہی بیٹھنا چاہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جگہ ملتی تھی بیٹھ جاتے تھے. پھر تواضع عجیب ہی تھی حضرت. جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کا اخلاق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ انوار الہی کے فیضان سے بھی محروم رہتا ہے. آپ نے تھوڑا اشارہ کیا، کبھی سنایا نہیں تھا، آج سنا رہا ہوں. دیکھا تھا، آپ نے کہا تھا نا کبھی سنایا تھا، مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ الفاظ، ان کے بہت پسند ہے. جس کا دل آداب نبوت سے آراستہ نہ ہو اور اس کا اخلاق حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، تو وہ انوار الہی کے فیضان سے بھی محروم رہتا ہے. لکھا ہے بزرگوں نے، ماں شہید نے لکھا ہے کہ جو شخص شرعی احکام کو بجا لاتا ہے بظاہر مراقبات وغیرہ بھی کرتا ہے، لیکن فیضان الہی نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے کہ ویسے نہیں ہو رہا. فضائل کے باوجود فرما رہے ہیں، وہ بہت اچھے الفاظ مولانا، سمجھو کہ اس کے اندر یا تو سب عیب ہیں یا بعض اس میں کے ہیں، جی ویسے ادھر سے رکاوٹ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان علوم کو سارے عالم میں پھیلا دے، اپنی بڑائی تھوڑے نہیں. حضرت فرماتے تھے میں اس کمرے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، خدا نے چاہا تو میری آواز پورے عالم میں پہنچ جائے گی. میں اس کمرے میں بیان کر رہا ہوں، اب ذریعہ تو ہے ہی ہے، اللہ پہنچا دے ان کے قلوب تک. ایسے آلات ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یہ حضرت اللہ. میں یہاں حجرے میں بند کر، میری آواز باہر بھی نہیں آ رہی. اب نہیں سب نوٹیفکر وغیرہ تو یہ بھی نہیں تھا میرا خیال ہے. ارے کبھی کبھی لگتا ہے. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کے ہیں، اچھا ترجمہ بھی ہے، پرانے زمانے کا مجھ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا حضرت مصطفیٰ کا لفظ نہیں پہلے مصطفیٰ. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق تعالیٰ کے حضور تسل و زاری کے ساتھ یہ درخواست فرماتے تھے کہ اے اللہ ظاہر و باطن دونوں کو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آراستہ کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہم تعالیٰ کے حضور
تضرع و زاری کے ساتھ یہ درخواست فرماتے کہ اللہ ظاہر و باطن دونوں کو محاسن آداب اور مکارم اخلاق سے آراستہ کر دے. الفاتحہ کا معنی. اور یہ دعا کرتے اللہم حسن، دیکھیے یہ الگ ہے دعا. اللہم حسن خلقی و خلقی وجنبنی من منکرات الاخلاق. ادھر دیکھ لیجیے بہت عمدہ دعا. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی اچھا کر دیے، خلق اور باطن کے. خلق کا تعلق ظاہر سے ہے اور خلق کا اعتبار باطن سے ہے. یہ میں نے تو نہیں سنا بھائی، کہا بھی کو نکالے اس کو. اللہم حسن خلقی و خلقی وجنبنی من منکرات الاخلاق. بار الہ میرے ظاہر و باطن کو سنوار دے اور بد اخلاقی سے مجھے محفوظ رکھ. دعویٰ سب سے مضر چیز مہلک اس راستے میں دعاوی کاذبہ ہے. اس کو بہت بڑا مضمون ہے دعاوی کاذبہ. سن دیکھا ہوگا کہیں نہیں دیکھا ہوگا. بارے میرے اللہم حسن خلقی و خلقی وجنبنی من منکرات الاخلاق، برے اخلاق. جب حضرت عائشہ سے کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا، جب حضرت عائشہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان خلق القرآن. اس کی بھی تصدیق کہیں دیکھا میں نے. یعنی ہر خوبی جس کا ذکر قرآن کرتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے آراستہ تھی. مصطفیٰ کی ذات اس سے آراستہ تھی. تواضع، انکسار، توکل، بہت سی چیزیں ہیں. کسی نے شمار بھی کرایا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہ صفات تھی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے آراستہ تھی. چنانچہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے، چنانچہ اللہ جل، اسی میں آئے گا، چنانچہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے. اب جل وعلا کہتے ہیں آپ بڑے عالم لوگ ہیں. جل وعلا، جل وعلا میں تو کہتا ترجمہ کرنے والے بھی اچھا آدمی والے ہوتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل و احسان. پہلی صفت یہ ہے. معلوم ہے کہ حضور عدل سے بھی متصف تھے اور احسان سے بھی متصف. یہ شمار کرایا ہے. ان اللہ یامر بالعدل و احسان. اللہ امر کرتا ہے تو حضور عدل پر بھی تھے اور احسان پر بھی تھے. کہا اگر کوئی چرب زبان آ کر کے اپنے دعوے کو جھوٹے طریقے سے پیش کر کے مجھ سے اگر کوئی اس پر مقدمے پر مطلب فیصلہ کرا لے جھوٹ، تو وہ جانے اس کا کام. ڈرتے تھے. کوئی آتا ہے چرب زبان اپنی زبان سے اپنی چیز کو ظاہر کر کے اپنی طرف موڑ لیتا ہے. بہت اس کے بہت مدیر ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں. کیا ہے جھوٹا سچ مقدمہ ظاہر کرتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، کچھ. ان اللہ یامر، پہلی چیز ہے ان اللہ یامر بالعدل. یہ سب کے لیے ہے، مولوی مولانا بادان سب کے لیے. ان اللہ یامر خالی مولوی لوگ بھی ہے، سب کے لیے ہے. تاجروں کے لیے بھی ہے، کاشتکاروں کے لیے بھی ہے، گھومنے والوں جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے ہے. سب کے لیے نبی تھے. کافۃ للناس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے. عورتوں کی سننا ضروری ہے. نہیں جو چاہیں کریں گھر میں بات بکھرا جو چاہیں کریں، نہ، ان کو بھی عدل رکھنا چاہیے. سب جھگڑا اسی تقسیم. حضرت فرماتے ہیں کمانے میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تقسیم میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ بہت خاص بات ہے. کہتے ہیں کمائی میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تقسیم میں جھگڑا ہوتا ہے. بہت تجربہ تھا ان کو پوچھتا ہے. صحیح بات ہے نا. کمائی میں یہ نہیں کہتا ہم کمائیں گے اتنا، کہا ہم اتنا کھائیں گے، یہ کہتا ہے. مثال کے طور پر
سنتے ہی نہیں. یہ سب کے لیے مولانا، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. میں بھی اس پر پابند ہوں اس کا کروں. یہ نہیں صرف سنا ہوں. الحمدللہ خیال رہتا ہے مجھ کو. اب جانتے ہیں صاحب الحمدللہ اللہ ساری برابر بچپن سے سیکھ رہا ہے کبھی. کیا کہوں، ہم لوگ 30 روپے ملتا تھا، 10 روپے ضرور والد صاحب میں اسی میں دیتا تھا، اور 10 روپے وہ بہن کو والد کو 10 روپے. اللہ تعالیٰ کیسی زندگی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اب دوسری بات مانا سنیے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اب سب اس کو شمار کرا، کہیں نہیں ملے گا جلدی ہے. اچھا مجھے بھی حالانکہ سنانے بیٹھے مجھے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا ہے اس میں، دیکھ چکا ہوں. ایک تو یہ عدل و احسان، یہ حضور کی صفت، اس کا امر ہے اللہ کو. ان اللہ یامر، نبی ہے خالی ہے، عام ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہی تو دیکھا جاتا ہے. قرآن نے بھی اس کا باب ذکر کیا ہے کہ عدل یہ ہے کہ مقدمے کی صورت میں اپنے کی طرفداری نہ کرو. شریعت نے بھی کہا ہے عدل کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. دوسری بات ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. میرا خیال ایک عالم آیا تھا بہت بڑے جو اسی پر بیان کیا تھا انہوں نے، نظر میں بھی یہاں بھی وہاں بھی سب. خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اسی پر بیان کیا تھا. مجھے یاد ہے 10 سال پہلے ایک عالم آئے تھے تو اسی پر بیان کیا تھا، نظر میں بھی اور جگہ بھی انہوں نے کہا اسی پر خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اسی پر بیان کیا تھا. سورہ بقرہ میں شاید ہے خذ العفو. یہ خالی تلاوت کے لیے نہیں مول صاحب، کہاں عفو کا موقع آپ بھی معاف کیجیے، آپ کو بھی معاف کیجیے. طلبا کے ساتھ بھی، بیوی بچوں کے ساتھ بھی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ صرف احکام شرعیہ کے پابند صرف اولاد ہی نہیں ہے، والدین بھی ہیں. یہ خاص بات بہت کہتے تھے کہ والدین سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے تربیت میں. پھر آئے پیٹنا شروع کر دیا، اس کو تربیت ہے. اچھی بات ہے حضرت، یہ لوگوں کو اپنے حقوق باپ کو یاد ہے، لیکن تم نے کیا کیا اپنے اولاد کے ساتھ؟ اولاد جیسے پابند ہے احکام شریعہ کا، والدین بھی پابند ہے احکام شریعہ کے. بیجا اس کو مار نہیں سکتے، اس ناخن کو بیجا نہیں کاٹ سکتے، ہے کہ نہیں؟ یہ ناخن اپنا ہے نا، لیکن اس کو یہاں سے آپ کاٹنا چاہیں تو گرفت خدا کا ہے. ناخن کو بھی نہیں کاٹ سکتے. بس اتنی کی اجازت ہے، یہاں تک اجازت نہیں ہے. داڑھی کو بس اتنی اجازت ہے، آگے بڑھاؤ نہیں، اتنا نہ کر دو، اب کاٹو بھی نہیں اتنا کر دو. نہ بڑھانے کی اجازت ہے نہ کاٹنے کی اجازت ہے، درمیان ایک مشکل. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس جتنا بڑھا دو ٹھیک ہے، بڑھا گھٹا رہے ہو اپنے کو بڑھا رہے ہو. یہ ہے شریعت دین. کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے جانتے ہیں. قرآن موجود ہے، تلاوت تو ہے کچھ، لیکن یہ چیز کہ خود العفو. خود العفو، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر دو. پورا طریقہ گیا. معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو. ماں باپ، والدین، بیٹے، استاد، شاگرد سب. ایک مولوی تھے، حافظ تھے، مجھے اس سے آ کے
گھر میں اتنی دور لڑکے کو لے کے پٹک دیا, ہاتھ پہ سر ٹوٹ گیا, بارے کیا ہو گیا. میں دیکھ کر تھا ہمارے بچ گیا کہ ابھی 2-3 سال پہلے ایک بات, حافظے کے لیے آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے اس کی, نہ پڑھتا پڑھ نہ پڑھ, تم پڑھانے کے لیے ہے, مارنے کے لیے خالی تھوڑا بھیجا ہے. اس کی بھی بقدر ضرورت تنبیہ ہے, اس کے لیے اتنا ہمارا ڈنڈا نہیں, کمچی لوگ کھڑے, یہ بھی ہے کہ اتنی کمچی مارو بس. ہاں غیر مبرر ایسی مار نہ مارو جسے زخم ہو جائے. غیر مبرر ایک لفظ ہے غالباً. ان اللہ یامر بالعدل جاہل خود العفو وامر بالمعروف وعارض عن المشرکین فاصبر صبرا جمیلا. یہ حکم ہے قرآن میں. باقی سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے ذہن میں اس وقت سنا, تب بھی نہیں ذہن میں آتے, اسی میں ہے. وصبر, خدا کیا کہا, وصبر صبرا جمیلا, صبر کرو, صبر جمیل کھڑا کر دیا. 3 دن حضور کو کھڑا کر دیا. غرض خواہ آتا ہے کہتا ہے تم بھی نادہند ہو, تمہارے ماں باپ بھی نادہند تھے. ایک سخت صبر کیا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کہیے تو اس کی ہم پٹائی کر رہے ہیں. تم یہ کرو, مجھ کو سمجھاؤ کہ قرض لیا ہے تو ادا کرو, مجھ کو سمجھاؤ, اور اس کو سمجھاؤ کہ قرض لیا ہے تو نرمی کرو. اس میں بھی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. یہ چیز سکھانے کا موقع نہیں ملتا. حضور نے ایسی صورت اللہ نے پیدا کیا کہ یہ حکم بھی اب امت میں پہنچ جائے. امت میں مجھ کو سمجھاؤ کہ صبر کرو, مجھ سے کہو کہ جب قرض لیے ہو تو اس کو ادا کرو, حالانکہ وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے. اور اس کو سمجھا, دیکھیں اس کو بھی سمجھاؤ کہ قرض دیا ہے تو رحم کرو, مہلت دو, نرمی کرو, پہلے اپنے کو پھر بھی کرو. وہ فصبر صبرا جمیلا, تم اچھی طرح صبر کرو. صبرا جمیلا اچھی طرح ترجمہ کیا ہے. اس طرح کی آیتیں بہت ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کا, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو کامل کرا دیا, دیکھو کا الگ لکھ دیا ہے, من کا لکھا ہے. آپ نے آپ کے اخلاق کو کا الگ ہے, مل الگ ہے. ناقص ہوا نہیں, لکھنے والا ناقص, کامل نہیں ہے. کامل ہی وہ غلط لکھ دیا اس نے. کا الگ مل الگ, مل گئی کیا ہو گیا, یہ ناقص ہو گیا. آپ کے اخلاق کو کامل کرا دیا, دونوں ملا. تو اپنی کتاب قدیم میں خود آپ کی تعریف فرما دی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو کامل بنایا تو اللہ نے تعریف إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اس سے بھی ہم لوگوں کو حصہ دے. وہ ضائع کا حصہ ہے, صبح کو یہ پڑھ لو, شام کو پڑھ لو, یہ تو ہے عام طور سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے. اس پر توجہ کہ حضور نے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اب اس کی مثال, چنانچہ آپ کا تواضع و اخلاق وہ تھا کہ ساری مخلوق خدا متاثر ہوئی. آپ کے اخلاق سے متاثر. پوری کتاب ہے اسلام سے, اسلام اخلاق سے پہنچا ہے. کتاب اشاعت اسلام ایک کتاب ہے, اس کا نام ہی ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اخلاق سے پھیلا ہے. مولانا حبیب الرحمان صاحب کی کتاب, وہ ہمارے یہاں سنائی جاتی تھی فتح پور میں حضرت کے, اس کو سنانا چاہیے. جامی صاحب سناتے تھے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے تھے, سب سناتے. مسلمان ہو یا کافر آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے. یہ مسلمان ہو یا کافر آپ بھوکے, یہ بھی آپ کا خلق تھا. بیمار مسلم ہو یا کافر اس کی عیادت کرتے. مسئلہ لکھنے لائے
شائع کرنے لائق. ارے ہم لوگ زندگی میں یہی پڑھا نہیں، نکل کو کبھی تشریح سنا تھا؟ ارے ایک آدھ کر دیا ہو کر دیا، یہ پوری تشریح پوری کیا ہے. پڑھنے تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، یہ کیا اخلاق ہے، کس پر سے کیا کرنا ہے، یہ بہت کم لوگوں نے بتایا ہے اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں. مسلمان ہو یا کافر بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، بیمار مسلم ہو یا کافر اس کی عیادت کرتے ہیں. ایک یہودی کا لڑکا تھا، مشک پانی سے بھر کے لے جانا چاہتا تھا، نہیں لے جا پا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ یہودی بچہ نہیں لے جا پا رہا، تشریف لائے. ابو بکر صدیق سے نہیں کہا، نہ عمر سے کہا، اس مشک کو لڑکے کے گھر تک پہنچا دیا. اب گھر والے نے کہا کہ یہ ساما بچہ مشک ہی لفظ ہے، مشک نہیں لے آ سکتا تھا، کون لے آیا؟ کب دروازے پہ ایک آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے پہنچایا. دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گئے. خلق اللہ، خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑائی بہت ہے، تو اس کی کیا بڑائی تمہاری؟ جب اللہ کیا بڑائی نہیں تو کوئی بڑائی نہیں. ہم سب لوگ اس کے پابند ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. جب نبی کر رہا ہے جو، تم نبی سے بڑھے تو نہیں ہو. وہ سننے والے بھی نہیں. کوئی پڑوسی مسلمان ہو یا کافر، آپ اس کی خوشی اور غم کا خیال کرتے ہیں. مسلمانوں کو ان کے حسن ایمان و اعمال کی وجہ سے واجب التعظیم قرار دیتے. مسلمانوں کو اب دیکھیے، مسلمانوں کو ان کے حسن ایمان اور حسن اعمال کی وجہ سے واجب التعظیم قرار دیتے. بہت سناتا ہوں میں، مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے. کہا یا رسول اللہ، مسجد میں بہت جگہ ہے، کشادہ ہے، میں بیٹھ جاؤں گا. کہا نہیں، ایک مومن کے آنے کی وجہ سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. اب تس سے بس نہیں ہوتے ہو، میں کرتا ہوں اب سے ساتھ کر لگ جا. ہاں بدم جہاں بیٹھ گئے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے. یہ داغدار چیز ہے. کس کو بہت دیکھتا ہی رہتا ہوں. مسلمانوں کو ان کے حسن ایمان و اعمال کی وجہ سے واجب التعظیم قرار دیتے. مسلمان ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. انہوں نے کعبہ کو خطاب کر کے کہا ہے کعبہ تمہاری حرمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کی حرمت تم سے زیادہ ہے. اے کعبہ، بیت اللہ کو خطاب کر کے انہوں نے فرمایا. شاہ مظہری والے نے لکھا ہے اس کو، پندنامہ میں لکھا ہے. ارے پندنامہ کون کی پندنامہ ہی نہیں، ان کی کتاب کیا ہے بھائی؟ فقہ والی مارب المنوں میں لکھا. بہت سناتے تھے حضرت اس کو. فرماتے تو اس میں کتاب الاحسان بھی ہے. کہیں فقہ کتاب میں کتاب الاحسان دیکھو ہو نہیں، قاضی صاحب نے لکھا ہے. کتاب الاحسان مستقل باب قائم کیا ہے. قاضی پڑھتا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا. اس کو نصاب میں رکھنا چاہیے. مارب المنوں کہ اردو ہی پڑھائی، بڑی تعریف کرتے تھے حضرت. کہا کسی عالم نے فقہ کی کتاب میں کتاب الاحسان نہیں لکھا، صرف قاضی صاحب نے کتاب الاحسان. تعبد اللہ کا نے کہتا ہے. حضرت سے بہت سی چیز سنا ہم نے، اللہ کا شکر ہے موقع پہ یاد دیا. خود دعا کیجیے، عمل بھی ہمارا. کوئی کھانے کی دعوت دیتا تو قبول کرتے اور خود بھی سخاوت کرتے. خود بھی کبھی دعوت دے دیتے تھے، نہیں خالی کھاتے چلے جاؤ، خود دعوت دیتے تھے. پانی کی دعوت. بہت عمر صاحب آپ کیا نہیں کرتے، یہ تو تھا کرتے تھے، آپ کیا نہیں کرتے تھے. کسی سے غصے میں پیش نہ آتے تھے، بشاشت کے ساتھ ملتے تھے، خوش روئی کے ساتھ. یہ تو موسیٰ ہماری رائے ہم کہنے والے صاحب تھے، جس کو الگ سے چھپوا دیجیے. کاتب نہیں ہے وہ بیٹھا ہوں گا خوب عمدہ چھپوائیے. آپ کی آپ نے پسند کیا تھا، یہ تو سنایا کہا پہلے کبھی
ایک دن سنایا مثال بھائی، کسی سے غصہ میں پیش نہ آتے، سرود اور بربط لوہ لعب کے ساتھ نہیں سنتے، وہی آلہ کا نام ہے، بربط بھی آلہ کا نام، جو سارنگی وغیرہ ہوتی ہے نا، اور باطل سے مسلمانوں کو دور رکھتے، باطل سے مسلمانوں کو بری چیزوں سے دور رکھتے، چنگ اور رباب لوہ لعب نہ سنتے، گانا بجانا، جھوٹ اور غیبت نہ کہتے، نہ سنتے، خود کو یا دوسروں کو مخالط کی وجہ سے کسی چیز سے محروم نہ کرتے، بخل کی وجہ سے مخالط کا، کسی کو فریب نہ دیتے، سخن چینی نہ کرتے، دو لوگوں کے درمیان بیجا مداخلت نہ کرتے، قرابت داروں سے بیزاری نہ کرتے، اسے خود سے ملتے، فخر و تکبر نہ کرتے، قتل و غارت گری کو کبھی روا نہ رکھتے، برے القاب سے کسی کو نہ پکارتے، کسی سے کینہ نہ رکھتے اور نہ حسد کرتے، پرندوں کے ذریعے فال نہ نکالتے نہ دیتے، مخالفت ظلم و دشمنی کسی کے ساتھ نہ کرتے، کسی کے مال میں خیانت نہ کرتے، حلم و بردباری کے سب سے بڑے پیکر تھے، حلم اور بردباری کے انتہائی دلیر اور میدان جنگ میں بہادر ترین تھے، سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے، نامحرم عورتوں کا ہاتھ نہ لگاتے، تھوڑا دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اللہم احسن خلقی فاحسن، اللہم احسن خلقی واحسن، یہ ہے اس میں احسن، اللہم احسن خلقی وخلقی، یعنی ظاہری بدن کو بھی درست کیجیے، ہم کو، ہمارے تمام بچوں کو، ہمارے تمام اعزاء کو جو حضرات تشریف لائے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ باطنی صحت دے ہی، ظاہری صحت بھی عطا فرمائے، جسم میں بھی کوئی عیب نہ ہو اور دل میں بھی کوئی عیب نہ رہ جائے، کوئی مرض نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ جذام سے، جذام اور جنون اور تمام امراض سے، جو وہ امی امراضی سے اور جو برے امراض ہیں نام لیا ہے انہوں نے، اللہ میں جذام سید اسقام، برے تمام برے بیماریاں جو جسمانی، اس سے بھی اللہ دور رکھے، اور بخل سے، حرص سے، کبر سے، حسد سے، ان بیماریوں سے بھی اللہ محفوظ رکھے، ظاہری صحت بھی دیجیے اور باطنی صحت بھی، سب کی نیت آپ لوگ کریے، سارے عالم کی نیت کیجیے کہ اللہ ساری امت کو طرح طرح کی بیماریوں جو مبتلا ہیں سب کو صحت دے، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، پریشان ہیں، علاج ہی نہیں کر پاتے، یا اللہ سارے عالم کے لوگ جو جسمانی بیماری مبتلا ہو کر کے پریشان ہیں، اللہ ان کو صحت دے، اور باطنی بیماری حسد ہے، کبر ہے، تکبر ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اللہ ان سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کفر سے، اللہ میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں، کفر سے پناہ مانگتا ہوں، اور تمام برائیاں جو ظاہری اور باطنی جو معاصی ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دل سے اس دعا کرنے کی بھی توفیق دیجیے، آپ لوگ خوب دل سے کیجیے، میں ناراض ہوں، آپ کریں گے، ایک آدمی دعا قبول ہوگی، سب کے حق میں ہو جائے گی، اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی مکروہات سے حفاظت فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی تکلیفوں سے، مصائب سے، بیماریوں سے اللہ محفوظ فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہمارے اعزا بیمار ہیں، ہمارے دامادی بیمار ہیں، سب ذکر آتا ہے، اور میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، سبھی گھروں میں پریشانیاں بیماریوں کی بھی ہیں، اللہ ظاہری بیماریوں سے بھی، باطنی بیماری حسد ہے، کبر ہے، گھروں میں جس کی وجہ سے فساد ہے، اللہ ان بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین،
محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.